دوستو دنیا ٹل سکتی ہے لیکن میرے مصطفیٰ کا یہ فرمان نہیں ٹل سکتا۔ میرے آقا نے جو فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ خراسان سے ایک فوج آئے گی۔ عام زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آرمی نکلے گی خراسان سے۔ خراسان یہ افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ ہے جسے پرانے زمانے میں خراسان کہا جاتا تھا، اور ایران میں تو اب بھی اس حصے کو خراسان ہی کہا جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ خراسان سے ایک کالے جھنڈے لے کر ایک فوج نکلے گی اور وہ اتنی تیزی سے بڑھتی ہوئی بیت المقدس کی طرف آئے گی کہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی سپر پاور حکومت ان کا راستہ نہیں روک سکے گی، اور وہ جھنڈے لا کر سیدھا بیت المقدس کے اوپر گاڑ دے گی۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا ایک بڑا حصہ قیامت تک باطل سے لڑتا رہے گا اور ان کی مخالفت کرنے والوں کا ان پر کچھ اثر نہیں ہوگا۔ یہ پیشن گوئی کچھ حد تک ایران کے اوپر فٹ بیٹھتی ہے۔ آج دنیا کی بڑی طاقتیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کا وہ حصہ کون ہوگا؟ حضور نے فرمایا، بیت المقدس اور اس کے آس پاس رہنے والے مومنین کی جماعت۔ اور ان کی فضیلت میں میرے آقا نے فرمایا، قیامت تک لڑتے رہیں گے اور ان کے خلاف کرنے والوں کا ان پر کچھ اثر نہیں ہوگا۔ اور آج اس حقیقت کو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری روئے زمین کا سردار جو حصہ ہے وہ بیت المقدس ہے، اور اگر گنبدوں میں کوئی سردار گنبد ہے تو وہ بیت المقدس کا گنبد ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ تم دیکھنا آخری زمانے میں سارے لوگ اس کی طرف ہجرت کر جائیں گے، اور جب ایسی ہجرت کا وقت آ جائے تو حضور فرماتے ہیں کہ تم لازم پکڑ لینا اور اس جماعت کے ساتھ چلے جانا، کیونکہ خیر اور امن پوری دنیا میں وہی ہوگا اور کہیں نہیں ہوگا۔ آج بظاہر طور پر دوستو وہاں یہودیوں کا قبضہ ہے، لیکن میرے آقا کا یہ فرمان آج پھر سچ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بیت المقدس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمیشہ یہودیوں کے قبضے میں نہیں جائے گا، اور میرا یقین ہے کہ دنیا ٹل سکتی ہے لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ٹلے گا۔ میرے آقا نے جو فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور یہ کب ہوگا اس کی پہچان بھی ہمارے نبی نے پہلے ہی بتا دی تھی، اور اس فوج کا جھنڈا بھی بتا دیا تھا کہ کیسا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ خراسان سے ایک فوج نکلے گی۔ یہ فوج کوئی عام فوج نہیں ہوگی، کیونکہ خراسان کا جو حصہ ہے اس میں افغانستان کا بڑا حصہ، ایران کا ایک حصہ، ازبکستان، تاجکستان اور سینٹرل ایشیا کے کچھ حصے شامل ہیں، جس کو پرانے زمانے میں خراسان کہا جاتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ خراسان سے کالے جھنڈے لے کر فوج آئے گی اور وہ اتنی تیزی سے بڑھتی ہوئی بیت المقدس کی طرف جائے گی کہ دنیا کی کوئی حکومت، کوئی طاقت، کوئی سپر پاور اس کا راستہ نہیں روک سکے گی۔ یعنی اس کے اندر اتنی پاور ہوگی کہ کوئی حکومت اس کے سامنے ٹک ہی نہیں پائے گی۔ آپ اندازہ لگائیے اس فوج کا کتنی طاقتور ہوگی۔ اور یہ پیشن گوئی دن بہ دن دوستو ہماری آنکھوں کے سامنے قریب آتی جا رہی ہے، اور وہ دیش کون ہوں گے وہ بھی ہمیں ہلکے ہلکے سارے نظر آئیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم دیکھنا کہ یہ یروشلم بیت المقدس دارالخلافہ بن جائے، دارالخلافہ کا مطلب راجدھانی، حکومت کرنے کی جگہ بن جائے، حضور فرماتے ہیں تو پھر دیکھنا بڑے بڑے زلزلے آئیں گے دنیا میں، اور بہت ساری بلائیں، بیماریاں پھیلیں گی پوری دنیا میں۔ یہ وائرس کا کنٹینیو نکلنا اور عجیب طرح کی نئی نئی بیماریوں کو آنا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ محض اتفاق ہے؟ بلکہ اس سے پہلے بیت المقدس کو اسرائیل کی راجدھانی گھوشت کر دیا گیا تھا، اور یہ کوئی پرانی بات نہیں، ابھی سن 2017 کی بات ہے۔ ان یہودیوں نے بیت المقدس کو اپنی راجدھانی ڈکلیئر کر دیا، اور اپنے سارے سفارت خانے، جتنی بھی ایمبیسی ہیں، انہوں نے سب وہاں پر منتقل کرنا شروع کر دیا، اور بیت المقدس کو اپنی کیپٹل سٹی بنانے کا اعلان کر چکے ہیں۔ اور اس بات کو 7 سال پہلے امریکہ بھی تسلیم کر چکا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک روز ایسا آئے گا کہ اللہ انہیں ذلیل و رسوا کر کے اس زمین سے نکالے گا، اور ایک امام برحق کے جھنڈے کے تلے سارے مومنین جمع ہو جائیں گے۔ پوچھا گیا وہ امام برحق کون ہوگا؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ میری اولاد میں سے ہوگا، اور اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، اور اللہ ان کو امام مہدی علیہ السلام کی شکل میں بھیجے گا۔ اور یہ زمانہ بہت قریب آ چکا ہے، بہت قریب۔ آج جو ہم خبریں دیکھتے ہیں وہ محض خبریں نہیں بلکہ آنے والے دور کی نشانیاں ہیں۔ آج جمعے کے دن ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، یا مولا اگر زندگی کی سانسیں باقی ہیں تو ہمیں امام مہدی کی فوج میں جگہ عطا فرما، ان کے جھنڈے کے تلے شامل ہونے کا موقع دے۔ امید کرتے ہیں